جس طرح مراٹھی زبان کی عظمت کے لیے مراٹھی زبان کی محبت کرنے والوں نے فڈنویس کو ڈھکیل دیا پیچھے، مراٹھا بھائیوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو مراٹھی زبان پر فخر کرتے ہیں، کیونکہ مہاراشٹرا ہے، یہاں کی مدر ٹنگ مراٹھی ہے۔ میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہہ دیا کہ یہاں پر مراٹھی زبان ہی چلے گی، کوئی دوسری زبان کو یہاں پر ہمارے گلوں پر نہیں تھوپا جائے گا۔ تو مہاراشٹرا کے مکھیہ منتری کو پیٹھ دکھا کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ آج آرڈر واپس لے لیے فڈنویس، کہا کہ نہیں جی آر کو واپس لیتے ہیں ہندی زبان کے بارے میں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو متحد ہو کر مقابلہ کیے۔ اور میں تو امتیاز صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ کہاں ہے ہمارا بھائی جرانگے پاٹل؟ کہاں ہے جرانگے پاٹل؟ جرانگے پاٹل کھڑے ہوں گے، لڑیں گے تو چھوٹا بھائی امتیاز جلیل بھی ان کے بازو کھڑے رہے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، ہم چاہتے ہیں کہ دلت بھائیوں سے انصاف ہو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ زبان کی بات آر ایس ایس کرتی ہے کہ ملک میں ایک ہی زبان ہوگی، ایک ہی کلچر ہوگا، ایک ہی آئیڈیالوجی رہے گی۔ نہیں، بھارت میں کبھی بھی ایک زبان، ایک آئیڈیالوجی نہیں رہ سکتی۔ یہ وہ دیش ہے جہاں پر ہزاروں تہذیبیں ہیں، یہ وہ دیش ہے جہاں پر ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اسی لیے بھارت کی طاقت یہ ہے، بھارت کی طاقت اس کی ڈائیورسٹی ہے۔ اگر کوئی بھارت کو چاہتا ہے کہ ایک ہی زبان ہوگی، ایک ہی آئیڈیالوجی ہوگی، وہ بھارت نہیں رہے گا، وہ ڈکٹیٹرشپ ہو جائے گی، اور ہم کبھی بھی اس کو ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر مودی اور فڈنویس اور موہن بھگوت یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کو ایک رنگ میں رنگ دیا جائے گا، نہیں، بھارت ایک رنگ میں نہیں رنگے گا۔ یہ بھارت رنگین تھا اور ہمیشہ رنگین رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح مراٹھی زبان کی عظمت کے لیے مراٹھی زبان کی محبت کرنے والوں نے فڈنویس کو ڈھکیل دیا پیچھے، اگر آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے تو کوئی آپ کو روک نہیں سکے گا میرے بھائی، کوئی آپ کو روک نہیں سکے گا۔ اگر کوئی یہ بولے گا انہوں کیا بات کر رہے ہیں، انہوں لڑنے کی بات کر رہے ہیں، میں لڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نہ مرنے کی بات کر رہا ہوں، میں تم کو زندہ رہنے کا ایک سلیقہ بتا رہا ہوں کہ جمہوریت تم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے، امبیڈکر کا بنا ہوا سمویدھان تم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم ایک سیاسی طاقت بنو۔ اگر کوئی تم کو مارنا چاہ رہا تو تم اس کو بچا سکو گے، کوئی کسی کو ذلیل کرنا چاہ رہا تو تم اپنے اتحاد اور سیاسی طاقت پر اس کو عزت سے نواز سکو گے۔ کوئی اگر ہمارے بچوں کے خواب چکنا چور کر رہا ہے تو تم ان بچوں کے خوابوں کو پورا کرو گے۔ بتاؤ، یہ خواجہ یونس یہاں سے چلا گیا، کیا تم انتظار کرو گے اور 100 خواجہ یونس غائب ہو جائیں؟ نہیں میرے بھائی، یہ وقت اٹھنے کا ہے، یہ وقت مضبوطی کے مظاہرے کرنے کا ہے۔ بھارت کی جمہوریت اسی وقت مضبوط ہوگی جب اس دیش کا غریب، اس دیش کا آدیواسی، دلت اور مسلمان کو ان کا جائز مقام ملے گا۔ بہت ہو چکا، 75 سال ہو چکے، مگر یہ لوگ ہمیشہ نیچے رہے۔ میں آپ کو یہی پیغام دینے آیا ہوں، اپنی پارٹی کو مضبوط کریے۔ ہم نہیں رہیں گے، نہیں معلوم، زندگی کا کوئی آج کل بھروسہ نہیں ہے، اچھے لوگ بیٹھے چلے جا رہے، مگر اپنی مزاجوں میں تبدیلی لے کے آؤ نوجوانوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے بھائی اجیت پوار کے پاس بھاگ گئے، اجیت پوار کی دی ہوئی گلاب جامن کو کھا کر، ارے کبھی تو سوچتے اس وقف قانون کے بارے میں کہ کیسا قانون بنایا گیا، کس طریقے سے ہم سے مسجدوں کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو چھینا جائے گا۔
کس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان وقف الاولاد کرے گا تو بچیوں کا حق نہیں مار سکتا. آپ کون ہے بتائیے آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دمن گزارش ہے کہ ان چیزوں کو سمجھیے، ایک انقلاب برپا کریے. اور کئی لوگ جو دوسری پارٹیوں میں ہیں میرے سے آ کے بولتے اسد صاحب آپ کا جہاں پر بھاشن ہوا تھا نا ہم بھی بیٹھ کے سن رہے تھے، ہم نے بھی بہت پسند کیا آپ کے بھاشن کو. آپ جب ٹی وی پہ آتے تو ہمارے گھر میں ہم لوگ سب بیٹھ جاتے. میں کیا کوئی خوال ہوں تم بیٹھ کے سن رہے؟ ارے میرے دوست، اگر میری الفاظ میں سچائی ہے تو اس عمل کیوں نہیں کرتے؟ اگر میں حق کو بیان کر رہا ہوں تو میرے پیغام کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم میرے مرنے کے بعد، جو میں مروں گا ایک دن، تم اس کے بعد بولو گے ارے ہاں یہ آدمی سچ کہتا تھا، اب کیا کریں گے؟ میں تمہاری تعارف کا یا تمہاری تعریف کا یا تمہاری داد کا محتاج نہیں تھا، نہ کبھی ہوں گا انشاءاللہ تعالی. میں اللہ کا محتاج تھا اور اللہ کا ہی محتاج رہوں گا. مگر یہ تو بتاؤ یہ کون سی بات ہے؟ تو معلوم ہوا کہ کربلا کے میدان میں بھی امام حسین کے ساتھ یزید کی فوج آ کر نماز ظہر بھی پڑھتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی. اور جب امام نے پوچھا کہ بتاؤ تم میرے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہو اور پھر تم میرے اوپر تلوار بھی اٹھاتے ہو، تم نے میرے اولاد علی اکبر علی اصغر کو شہید کر دیا، 6 مہینے کے میرے بیٹے کو تیر مار دی، میرا بیٹا علی اکبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتا تھا تم نے اس کو شہید کر دیا، یہ کیا ہے؟ تو ظالموں نے کہا اے امام ہمارا دل تمہارے ساتھ ہے مگر تلوار ظالم کے ساتھ ہے. تم کو اپنا دل بھی حق کے ساتھ رکھنا پڑے گا، تمہارا عمل بھی حق کے ساتھ ہونا چاہیے. تم کب تک طاقتوں سے ڈرو گے؟ تم کب تک ان دولت مندوں سے ڈرو گے؟ ارے نہیں الیکشن آئے گا تو یہ لوگ پیسوں کی نہریں بہا دیں گے. ارے امام حسین نے کیا کیا؟ پیاسے تھے، پانی بن کر دیا گیا تھا. اگر امام حسین اللہ سے کہتے کہ اللہ بارش کو نازل کر، تو کیا اللہ رب کریم اپنے حبیب کے نواسے کی دعا کو رد کرتا ہے؟ بارش کو نازل کر دیتا. مگر صبح قیامت تک کربلا سے پیغام دیا جا رہا ہے ظالم سے ڈرو مت، اس کے اقتدار سے مت ڈرو، اس کی طاقت سے مت ڈرو، اس کی دولت سے مت ڈرو، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، یہ مستقبل تمہارا ہے، میرا نہیں ہے. مستقبل آپ کا ہے. اس دیش کو مضبوط کرنا ان نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. اور دیش کب مضبوط ہوگا؟ جب دلت، مسلمان، آدیواسی اور غریبوں کا ان کو ان کا حق ملے گا. تو آئیے یہاں پر مجلس کو مضبوط کریے.